تعال يا مجيبا يا عظيما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 اور 9 کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اب یہاں پر دوزخ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ یعنی اس کے جو گارڈز ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 9 ہے قالوا بھلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ کہیں گے یعنی جو دوزخی ہوں گے وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ دوزخ کے بارے میں اور زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معلومات دے رہے ہیں کہ اصل میں اس کو اتنا زیادہ غصہ ہوگا، غیظ جو ہے وہ غصے کو کہتے ہیں نا، کہ وہ اتنے زیادہ غصے میں ہوگی کیونکہ جن لوگوں کو دوزخ میں پھینکا جا رہا ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوں گے۔ اسی وجہ سے کیونکہ دوزخ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اس کو اس چیز پر غصہ آئے گا ان لوگوں پر کہ انہوں نے کیوں اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ تو وہ جو غصہ ہوگا وہ اسی لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس سے دوزخ کے جو گارڈز ہوں گے نا، جیسے ہر جگہ کے کوئی نہ کوئی گارڈ ہوتے ہیں، اسی طرح دوزخ کے بھی داروغہ ہوں گے۔ ایک داروغہ کا تو نام بھی آیا ہے نا قرآن میں کہ ان کا نام ہے مالک۔ تو وہ جو مالک ہوں گے اور جو باقی ان کے ساتھ گارڈز ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں جو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے اور اتنے گناہ تم کر کے آئے ہو، تو کیا دنیا میں کبھی بھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا دوزخ کی آگ کا؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، تم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے اور پیغمبروں کے جانے کے بعد بھی ایسے لوگ دنیا میں رکھے کہ جو قرآن کو پڑھاتے تھے اور تم تک یہ پیغام پہنچاتے تھے، تو جب کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا پھر یعنی تم نے اس طرح سے کام کیوں کیا کہ تم نے ان کی بات نہیں مانی؟ تو وہ آگے سے یہی جواب دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، واقعی ہمارے پاس ڈرانے والے لوگ آئے تھے جس میں پیغمبر شامل تھے یا جس میں وہ لوگ شامل تھے جو دین کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ فَكَذَّبْنَا، پس پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جھٹلا دیا۔ ہم نے اس طرح سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز اتاری ہی نہیں، یعنی ہم نے قرآن کا، یا اگر پچھلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو اس زمانے میں جو کتابیں یا جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا کہ ہم مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ اس ٹائم پر ہم اپنے غرور میں تھے، ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے، ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ہم آخرت کو بالکل بھول گئے تھے۔ تو وہ مان رہے ہیں، اب وہ کنفیس کر رہے ہیں کہ ایسا واقعی ہوا تھا کہ غلطی ہماری تھی اور پیغام پہنچانے والوں نے تو اپنا کام اچھا کر دیا تھا، پر ہم انہیں کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم لوگ گمراہی میں ہو۔ ایسے ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ جب آپ کوئی دین کی بات کو پھیلاتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے کا کسی کو کہتے ہیں تو وہ الٹا آپ کو ہی جو ہے وہ بری باتیں کہنے لگ جاتا ہے۔ ایسے بہت جگہوں پر ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے کی دعوت کسی کو دیتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ کے برائیاں ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس دعوت دین کا کام روک دیں، یہ کہہ کے کہ تم لوگ ہو جو غلط راستے پر ہو اور ہم صحیح کر رہے ہیں۔
ہم جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک ہے اور تم لوگوں کا راستہ غلط ہے. تو دیکھیں کہ اب ہم نے کتنی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں قرآن کا پتہ ہو، علم ہو اور صحیح نالج ہوگی تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ کون ہمیں ٹھیک بات کہہ رہا ہے، کون غلط بات کہہ رہا ہے، اور پھر اس صحیح نالج پہ ہمارا عمل بھی اچھا ہو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس طرح سے ہماری ذلت نہ اٹھانی ہمیں پڑے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں اور آگ سے بچ جائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. أنا يا ربي أرجو منك عفوا